حفیظ نے بائی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ مجھے بتائیں، شاید میں کچھ کر سکوں۔ کچھ پیسے چاہیے تو بتائیں مجھے۔ حفیظ یہ کہہ کر رک گیا۔ نہیں نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو بھائی، حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ احتشام بولا، حفیظ میری بات ذرا تحمل سے سننا، وہ دراصل میں تمہاری بھابھی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ حفیظ گھبرا کر اٹھا اور کہنے لگا، بھائی کیا مذاق آپ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ احتشام بولا، کاش مذاق ہی ہوتا، مگر یہ سچ ہے۔ حفیظ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ حفیظ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ بھائی اب آپ کیا کریں گے؟ احتشام بولا، بھائی اب آپ ہی میری مدد کرو گے، گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ حفیظ گھبراتے ہوئے بولا، بھائی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ احتشام بولا، حفیظ تم اب سمرین سے نکاح کر لو۔ یہ سنتے ہی حفیظ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ احتشام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی خاطر ہی مان جاؤ۔ اتنے میں سمرین بھی کمرے سے باہر آ گئی اور حفیظ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اپنے بھائی کی بات مان لو، ہمارا گھر بچ جائے گا، نہیں تو ہمارے بچے رل جائیں گے۔ اس دن سمرین میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ حفیظ نے احتشام اور سمرین کو دیکھا اور جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دو۔ حفیظ اوپر والی منزل پر جا کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ سمرین نے احتشام کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی کہ حفیظ نے تو ٹائم ہی مانگ لیا ہے۔ حفیظ نے سوچا کہ میں بھائی کو منع کر دوں، لیکن جب بچوں کی بات آئی تو اس نے حلالہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن حفیظ نے اپنے بھائی کو اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ احتشام نے پھر حلالہ کے لیے قاری صاحب کو بلایا اور مسجد کے بڑے لڑکے بھی گواہ کے طور پر لیے۔ اس طرح سے سمرین اور حفیظ کا نکاح ہو گیا۔ سمرین رات بھر بیٹھی حفیظ کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ جب احتشام نے سمرین سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ حفیظ کمرے میں آیا ہی نہیں۔ احتشام نے سوچا کہ شاید حفیظ گھر میں شرما رہا ہوگا، تو اس نے سمرین کو کہا کہ ہوٹل کا کمرہ بک کروا لو، تو انہوں نے 3 دن کے لیے ہوٹل کا کمرہ بک کروا لیا۔ 3 دن حفیظ اور سمرین ہوٹل میں، لیکن احتشام کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حفیظ اور سمرین جب 3 دن بعد ہوٹل سے گھر آئے تو احتشام نے دروازہ کھولا اور سمرین کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سمرین کمرے میں اپنے بچوں کے پاس چلی گئی اور حفیظ اوپر والی منزل پر اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگا۔ پیچھے پیچھے احتشام بھی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ دونوں کمرے میں پہنچ گئے۔ احتشام نے بولا، بھائی کیا تم نے سمرین کو طلاق دے دی ہے؟ حفیظ بولا، بھائی میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے، مجھے اچھی لگتی ہے اور آج کے بعد وہ میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی احتشام پر پہاڑ گر پڑا اور اس نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ بے غیرت، وہ تمہاری بھابھی ہے، اسے طلاق دے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ احتشام کو یاد نہیں تھا کہ آج ان کے والدین عمرے سے واپس آ رہے ہیں۔ حفیظ کے ابو نے بولا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں اس کا گریبان پکڑا ہوا ہے؟ تو حفیظ نے ساری بات اپنے والدین کو بتا دی کہ بھائی نے پہلے بھابھی کو طلاق دی اور پھر مجھ سے ان کی شادی کروائی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ احتشام کے والدین نے اسے بہت برا بھلا کہا اور سمرین کے والدین کو کال کر دی اور سمرین کے والدین کو ساری بات بتائی۔ سمرین کے والدین نے بہت برا بھلا احتشام کو کہا اور حفیظ نے کہا کہ میں اور سمرین ایک ساتھ رہیں گے، جو کہ سمرین سے پوچھنے کے بعد اس کے والدین نے حامی بھر لی۔ اب حفیظ سمرین کو لے کر لاہور شفٹ ہو گیا اور وہ دونوں وہاں بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ دوسری طرف احتشام نے نشہ شروع کر دیا تھا اور وہ سگریٹ پر سگریٹ پیتے ہوئے ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ دوسری طرف سمرین ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حلالہ کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق دینا کوئی مذاق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سٹوری پڑھ کر کچھ نہ کچھ سبق حاصل ضرور ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔